اب آپ یہ سماعت فرمائیں ذرا. قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے. آپ نے کلیم سماعت فرما لیا. میں یہ بیان نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، جانبین نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا، اور ان میں کون سا مجتہد مصیب ہے، کون سا مخطی ہے، کس کا اجتہاد مبنی بر ثواب ہے یا کس کا مبنی بر خطا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس بعد میں اس نے جناب والا یہ وضاحت بھی آج دے دی کہ جی میرا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے دائیں بائیں یہ کیا گیا وہ کیا گیا. تو میں تو الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا تھا کہ تم سید زہرا پاک کے لیے اگر خطا اجتہادی قول کرتے ہو تو یہ صدیق اکبر کے لیے کر لو، تو کیا حرج ہے؟ حرج تو بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت کے اجماع کے خلاف ہے. یہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جناب والا اجتہاد تھا یا نہیں، مصیب کون تھا، مخطی کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. اس سے قطع نظر اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہے میری تصفیہ مابین سنی و شیعہ. حضرت قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جناب والا یہ جو کتاب ہے اس کا ابتدائی چیپٹر خلافت کے حوالہ سے ہے، دوسرا جو ہے وہ حدیث قرطاس کے حوالہ سے ہے، تیسرا جو ہے وہ باغ فدق کے حوالہ سے ہے. باغ فدق اور وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات، اس میں 4 سوالات جو ہیں راوزیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں باغ فدق کے حوالہ سے، ان میں سے تیسرا جو اعتراض ہے وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہم پر رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے. اب یہی قریشی نے وہی رافضیوں والی بولی کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی چال ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے یا ان کو جھٹلانے کے لیے ان پہ یہ تان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے اکیلے راوی ہیں، تو ان کو بھی تو غلطی لگ سکتی ہے. یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اکیلے راوی صدیق اکبر ہے. قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں. اور تیسرا اعتراض کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے، لہٰذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے. چنانچہ مسلمہ قضیہ ہے قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں. اب قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا اعتراض ہے کہ اس حدیث کا راوی چونکہ اکیلے صدیق اکبر ہے تو اس لیے صدیق اکبر کو تو بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اس کے چونکہ راوی تو اکیلے صدیق اکبر ہے، بار بار کہہ رہے ہیں اکیلے چونکہ صدیق اکبر ہیں، تو اس لیے جناب والا ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے. یعنی وہ خطا ہوئی یا نہیں ہوئی، مصیب یا مخطی کون ہے، وہ تو بحث ہی الگ ہے نا، چاہے الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا ہے، لیکن یہ بات تو الزامی طور پہ نہیں کر رہا کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہے. اب اس کا جواب سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون. اب یہ سوال ہے جامعہ رافضیہ کے جناب والا وہ سارے جو سرپرست ہیں ان سے میں کرتا ہوں کہ تم نے اتنا بڑا گلستان مہر علی لکھ رکھا ہے تو یہ جامعہ رافضیہ میں آپ رفض ہی تو پڑھا رہے ہیں. گلستان مہر علی کا تو آپ نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے. اگر گلستان مہر علی ہے تو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نظریات کیوں نہیں پڑھے آپ نے قریشی کو؟ اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے یہ تو سیدھا سیدھا وہ رفض بیان کر رہا ہے. اس لیے تو میں جامعہ رافضیہ کہتا ہوں. کیا یہ رفض نہیں ہے؟ کیا یہ پیر؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے استاد جو ہیں وہ اب یہ جناب والا اس کو بچاتے ہیں یا قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بچاتے ہیں. اب قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تو اور ہے اور اس رافضی کی فکر تو اور ہے، تو یقیناً جو گند اس کے اندر ڈالا گیا وہ اگل رہا ہے. اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو کہا کہ اکیلے صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، یہ رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں اور ان کو جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیتے ہیں کہ صدیق اکبر سے تو بھی غلطی لگ سکتی ہے حدیث سمجھنے میں. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہے
کوئی یہ 1993 کا جناب والا چھاپا ہے، اشاعت ہے، تو کوئی اور تسویہ ما بین سنی و شیعہ اس دور کی اشاعت صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ جناب تیسرا باب کھولیں جو باغ فدق کے ٹائٹل سے ہے، جو میرے پاس ہے باغ فدق کا ٹائٹل، اور اس کا جناب والا تسویہ ما بین سنی و شیعہ کا صفحہ 42 ہے جو میرے پاس کتاب ہے۔ اس کا تیسرا سوال ہے، اس کا جواب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے، فرمایا یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب سیاہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ اب حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، یہ رافضیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ حنیف قریشی دے رہا ہے۔ اور کیا یہ رافضیوں کو شے دینے والی بات نہیں ہے کہ رافضی کہیں کہ ہم یہی نہیں کہتے تھے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی صدیق اکبر ہے؟ یہی بات تو تمہارا حنیف قریشی بھی کر رہا ہے۔ اب جناب والا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اکیلے راوی صدیق اکبر نہیں ہیں، اور بھی صحابی راوی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیاستہ میں چیک کریں، حدیث کے راوی اور بھی ہیں، تو جناب پڑھیے سیاستہ میں سے جامع الترمذی کی کتاب السیر، باب ما جاء فی تارکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1608۔ اس کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اس کے راوی حضرت جناب والا طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، یعنی 6 راوی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو جناب والا یہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے منہ پہ وہ تماچا مارا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ اب نظام الدین جامی صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ اپنے اجتماع میں اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کی تقریریں کروائیں، اب بتائیں آپ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں یا اس کی بات مانتے ہیں؟ آپ رافضیوں کے ساتھ ہیں یا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں؟ اب قریشی تو رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، یہ پرانا رافضی ہے، میں آج نہیں کہہ رہا، یہ ایک عرصے سے رافضی ہے، اور اس کا رفظ کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی نو ڈیمانڈ معاویہ کی صورت میں اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں معاویہ پہ بکواس کر کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا علی معاویہ بھائی بھائی یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، اس صورت میں اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا حضرت ابو سفیان کو یہ خبیث کہہ کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواس کر کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا تفضیل شیخین کو یہ مشکوک بناتا ہے۔ اب بتائیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اعتراض ہی رافضی کا ہے، یہ رافضی ہی کی بولی ہے کہ وہ کہتا ہے اس حدیث کے اکیلے راوی حضرت صدیق اکبر ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں یہ اجتہادی ضمن میں بیان نہیں کر رہا کہ جناب اجتہاد ہوا یا نہیں، مجتہد مصیب کون ہے یا مخطی کون ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، یہ الزامی جو جواب دے رہا ہے میں وہ بیان ہی نہیں کروں، وہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور یہی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سوال کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا بہت بڑی چال ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اکیلے اس کے راوی ہیں، تو یہ بولی تو رافضیوں کی ہے، سنیوں کی تو نہیں ہے۔